سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. الحمد لله الحمد لله على نعمائه الوافرة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بكل فاخرة، وعلى آله وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن
والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، علی علی تے سارے کہہ سکتے ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ دعوت میری اونا نو میں جڑے علی والے بیٹھے نے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ بزرگ آہستہ پڑھ لو، بچے آہستہ پڑھ لو، کو بیمار ہے اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے، وہ بھی آہستہ پڑھ لے۔ جڑے جوان نے اور دل کردہ ہے علی پاک دا ذکر کرنا عبادت سمجھ دینے، دل بھی کردہ ہے من بھی ٹھردہ ہے، میری دعوتوں نہ واسطے وے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ ماشاءاللہ مزہ آئے گا توڑنا گفتگو کرندہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، رحمت اس کی نے لے لیا آغوش نور میں، رحمت اس کی نے لے لیا آغوش
کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، آنکھوں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ توجہ ہے، ایک کیف ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ سنیے بیٹے، مقطع اعظم چشتی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، نعت خوامی یہی سن، اعظم چشتی صاحب ہو گئے، زہری صاحب ہو گئے، جی عبدالستار نیازی صاحب ہو گئے، نعت خوامی یہی سن، پنگڑیاں تو پاک صحیح گا، نعتاں بھی وہ لوگ پڑھ گئے، لکھ بھی ہوئی گئے، ہون تے جو ایرا گہرا نتھو خیرہ گاما تے ماجہ ہے اون شہر بن گیا، کفری یا کلمات لکھ دے تے بک دے اللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اعظم صاحب لکھ دینے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، کیڑی سند کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، پائنتن پاک دے منن والے پانچ وریے جملہ ذرا آکھو، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں
علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق میری جماعت دے علماء کرام ثنا خان حضرات اور ذکر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ دے مقدس منور اور متحر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پر مسرت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دا مقدس اور یقیناً ہر لحاظ نال فیوز و برکات دا حامل ای پروگرام سیدنا علی المرتضی شیر خدا نہیں انج نہیں ہونا کام مینوں تے حضرت نے ایڈے پٹھے راہ پایا میں کدھروں گیا تے کدھروں آیا لیکن تسی ان وفا کرے آئے وہ تے میرا ننہ منہ ہے نا وہ تے جو سمجھا سکے انہوں نے سمجھا دیتا میں جدھر جا سکیا میں ٹر گیا ادھر لیکن بہرحال تسی ان علی والے بن کے تے پھر علی والے دیاں گلاں سننی اور میں پہلے دساں کہ واللہ باللہ تاللہ اللہ دی قسم علی ساڑھے یہ میں تو انہوں پہلا ونڈ کر دینا اس واسطے اسی جو کہ علی والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس واسطے اساں ذکر ڈوب کے کرنا ہے تو ڈوب کے سوڑنا ہے. شیر خدا تاجدار حل عطا نہیں ہاں مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی
بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں تیرا میرا پیر علی یا حق چاری رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ذکر و فکر دی محفل پاک اللہ تعالی مینوں حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے توانوں مینوں سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق رفیق عطا فرمائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے اندر ایک خاص مقام ہے جس تا انکار نہیں چونکہ جیڑی شان رب دا وے نا او کو کھو نہیں سکتا ایک موٹا جا اصول یاد رکھو جیڑی شان رب دوے او کو کھو نہیں سکتا کھوئے گا او جڑا رب نالو تکڑا ہوئے گا میں نے ایک بندہ 100 روپیہ دیندہ ہے تو سارے بیندے انہیں 100 دیتا ہے ایک جنا اٹھ کے کھون لگ دا ہے لیکن کھوئے گا میرے کو او جڑا میرے نو تکڑا ہوئے گا تو یا جنہیں دیتا ہے او دے نالو تکڑا ہوئے گا تے رب دی شان لیسا کا مثل ہی شیئن او دے ورگی کوئی ذات نہیں انہ بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ الصمد او بے نیاز او دے ورگا کوئی نہیں او دے جیا کوئی نہیں عقل وچ نہیں ہوندہ تخیل وچ نہیں ہوندہ وہم وچ نہیں ہوندہ شعور وچ نہیں ہوندہ ادراک وچ نہیں ہوندہ بے مثل و بے مثال ذات وچ بھی تے صفات وچ بھی تے کھو کو سکتا نہیں تے رہ گئی گال جنہاں نو لبے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ورگا پاورفل جیڑا اکو ہاتھ نال ایمان دی قوت نال خیبر دا دروازہ چوک لوے تے انہوں ڈھال بنا لے او دے ورگا تکڑا کڑا ہے لیکن جیڑی گل دی وانڈ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیتی ہے نا انکار او دا بھی نہیں جیڑی گل دی وانڈ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کیتی انکار او دا بھی نہیں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیلیاں نو فرمان لگے دسو اشجع الناس کون ہے جڑا سارے لوکاں وچ بہادر ہے او کون ہے انہاں اشارہ کیتا انہاں کہا جناب تسی آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں میں علی بھی بڑا بہادر بڑا جریہ جرت والا بہادری والا لیکن سارے لوکاں وچوں جڑا بہادری والا نا اوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا سار نہ بہتا بہادری والا ہے انہاں کیا جناب یہ دی دلیل کی ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جدوں خیبر دا ویلا سی نا غزوہ خیبر دا وقت سی اس وقت مقام عریش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما سا تے اتھے بندہ او چاہی دا سی جڑا تکڑا ہوئے سیانہ ہوئے تناؤ بینا ہوئے تے پاورفل ہوئے تے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہوئے اپنے محبوب تے جان دین واسطے بندہ او چاہی دا سی پہرے دار اجے کوئی بھی تیار نہیں ہویا تے صدیق سارنا پہلا اٹھ کے کھلو گئے آئے ہائے ہائے انہاں کیا میں پیرا دیاں اور کوئی تیر کوئی تلوار کوئی تفنگ کوئی نیزہ کوئی بھالا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے بعد میں جائے گا پہلا میرا سینہ حاضر ہے میری کمر بھی حاضر ہے میرا دایا بھی حاضر ہے میرا بایا بھی حاضر
حاضر ہے وجہ کی یہ وجہ وے صحابہ ہو نے جنہ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کر کے گزارے ہیں وفا کر کے گزارے. توجہ ہے پر کیا شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ خیبر دا ویلا غزوہ خیبر دا ویلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح میں چنڈا انہوں دینا ہے. ایتھو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ سرکار نو کل دا بھی اللہ دی عطا نہ پتہ ہے. نہیں سمجھ آئی. اللہ دی عطا نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن والے کل نو بھی جان دے نے. سونگے ہو بھئی یہ عقیدہ ہے ہمارا. جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کل کیا ہونا ہے. یہ حدیث بھی کیا بات ہے بخاری شریف میں ہے. حدیث بھی بخاری شریف میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں چنڈا انہوں دینا ہے جدے ہاتھ تو اللہ سانو فتح عطا فرمائے گا. پر شان سنو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے جومو دیوانے ہو مولا علی پاک دے دیوانے ہو. ذرا جومو ہے سن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا وہ دی نشانی پتہ کی ہے وہ اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے. اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردہ ہے. یہ کی مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ او اللہ دا محب بھی ہے تے اللہ دا محبوب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محب بھی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب بھی ہے. تے چنڈا پھر صبح دیتا کنو فرمایا این علی ابن ابی طالب. علی کتھے ہوئے جی آقا میں حاضر ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گالے حضور اکھاں دکھنے آئیاں نے طبیعت نہ ساز ہے اکھاں نو درد ہے اشوپے چشم ہے. فرمایا اچھا قریب آؤ. علی پاک قریب آئے فباسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینئی ہے فبارا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور تے اپنا لابے دھان شریف مولا مرتضیٰ دی اکھا میں جلایا. میرے اللہ نے اکھا ٹھیک فرما دی دیا اکھا ٹھیک ہوگی جی. تے جڑے آندے نسی تے نبی کو جائیں انہا ہی فرق ہے بس وہ بھی بشر ہیں بھی بشر ان کو نبوت ملی بڑے ہوئے سانو ککھ نہیں لبا سی چھوٹے ہوئے. تے وہ بھی ذرا اپنا تھوک مبارک پاڑنا اپنے بچے دیاں آنکھاں وچ تے کچن کول ہوئے چمٹا پھوکنی ہوئے کول تے پھر مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جدو کاراڑی بھی کول ہوئی چمٹا بھی ہویا پھوکنی بھی ہوئی کڑچا بھی ہویا تے پھر پتہ لگ جائے گا ایکو جائیں کہ نہیں. بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. جس کو جو شان ملا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا کہ کوئی نہ جی. سرکار نے جدو ونڈا کر کے دسیاں واضح کر کے دسیا یہ اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے تے اللہ تے اللہ دا رسول اتنا پیار کردہ ہے. میرے نال کو محبت کرے تے میں آگو دے نال نہ کران تے محبت کامل ہو گئی کہ راہ جی رہ گئی جی. تے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نہ پیار کرے پھر اللہ تے اللہ دا رسول ادنا وفا نہیں کرنگے ادنا پیار نہیں کرنگے محبت نہیں کرنگے. ہن سنیو ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال کیویں پیار کیتا ہے. معاہدہ ہو گیا یہودیاں نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تے لکھوایا کہ لکھو اے معاہدہ محمد رسول اللہ. محمد کون محمد جڑے اللہ دے رسول نے اے انہاں والا معاہدہ ہے. وہ یہودی کولوں ڈھولا پان لگ پہ انہاں آکھے اللہ دسو جے تانوں رسول مان لیے تے ڈھولا کہدا ساڈا اسی رسول ہی تانوں مندے نہیں. تسی ایتھے محمد رسول اللہ جگہ محمد بن عبداللہ لکھو. میرے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انج کرو ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ
کٹو تے لکھو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا نام لکھ چھڑے آئے ہن میں کٹنا نہیں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹ دے علی محمد رسول اللہ کٹ دے ایتھے محمد بن عبداللہ لکھ دے محمد رسول اللہ کر دے محمد بن عبداللہ لکھ دے توجہ نہ گل نو سمجھے آجے محمد بن عبداللہ لکھ دے محمد رسول اللہ کر دے علی پاک چپ کر کے بیٹھے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ویر علی بدر منیر علی جی آقا کی حکم میں فرمایا یہ کٹ دا کیوں نہیں یہ دی جگہ رسول اللہ دی جگہ بن عبداللہ کیوں نہیں لکھ دا عرض کر دینے سونیا میرے ہاتھ دے اندر اے طاقت ہے وے تو آٹا نام لکھ لوے پر اے طاقت نہیں جے تو اڈا لکھیا نہ کٹ چڑے اس واسطے مسلمان بھائیو علی پاک نے اس ویلے بھی پیار دی حد کر دیتی ہے عقیدت دی حد کر دیتی ہے محبت دی حد کر دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ مٹا کے لکھیا ہے علی پاک نے جواب دے اندر ادبن عرض کیتا ہے سونیا میں لکھتے سکنا وا پر تھوڑا نام مٹا نہیں جے سکنا اسی بھی جتھے یا رسول اللہ لکھنے کدی زندگی وچ مٹان دینے کیوں ساڈا عقیدہ مولا علی والا عقیدہ جتھے یا رسول اللہ جتھے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے کو کٹ دے وے ثابت ہویا ادا عقیدہ صحابہ والا نہیں جتھے محبوب دا نام لکھیا ہوئے کٹ دے وے ادا عقیدہ صحابہ والا نہیں صحابہ والا مولا علی والا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ہے ایک گل اور سنو حدیث ترمذی شریف ایویں محبت دی گل شروع ہوگی میں کہ شروع وچ تھانوں دس ہی دیا کیونکہ محبت جدوں سامنے آ گئی تے سارا کچھ ہی سامنے آ گیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال جا رہے ہیں فرماندے نے رستے دے اندر وادیاں بھی آئیاں نے درخت بھی آئے نے پہاڑ بھی آئے نے آپ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ وَلَا مَدَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ علیکہ یا رسول اللہ بیس دیو بیس علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دینے جڑے درخت کو لنگنے وہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھدائے بیا جڑے پہاڑ کو لنگنے وہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھدائے بیا جنہ وادیاں وچوں گزرنے پہ وہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دینے پہ اس عقیدے دے راوی جناب علی پاک نے ثابت ہویا علی والا عقیدہ اہل سنت و جماعت دے کول آیا جی تے جدوں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کرن تے میرے آقا تے اگے لجپالاں دے لجپال نے چولی پایا نے علی پاک نو تربیت کیتی نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ویر بدر منیر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ان وفا دی گل سن لو آپ دی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلیو ہاشمی خاتون نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے یہ ہستی نے علی پاک دی اماں جان جنہاں نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے ہوندے سن اے کائنات والیو سن لو امی بعد امی میری ماں تو بعد اے میری ماں جے علی دی ماں میری ماں جے علی دی ماں سبحان اللہ تو بیٹھی دیئے یار اللہ دا نام لینا ہے کیڑا کوئی آسان والا کام ہے تواڈی طرفوں میں آنا سبحان اللہ یہ کوئی ماڑا کام ہے بخاری شریف ہے تے لیاؤ میں حدیث کٹ کے بخا دینا بخاری شریف دی بالکل آخری حدیث سبحان اللہ دی فضیلت ہوتے
کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے، مسلم عبد الرزاق میں ہے، پڑھنی ہو تو مشکاش کی پڑھ لیں۔ تو پھر اللہ دا نام لینا تے وہ بھی ٹھلا ٹھلا کر کے، یہ تے کوئی ایسی گل نہیں یار، رب دے گھر وچ بیٹھ کے رب دا نام انج لو کہ سارے تونے توپ جان۔ آکھو ذرا سبحان اللہ، بس انج ذکر سن کے تے ہر گل اتے بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگے دیوانے بیٹھے نہیں یار، سست نہیں بیٹھے، ایکٹیو بیٹھے نے، پیسیو نہیں بیٹھے۔ ہاں تکڑے ہو کے ذرا بولیا کرو اللہ، ہاں صحیح ہے نا، ہاں اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی میری ماں دے بعد، اے میری ماں ہے جدو انہاں دا وصال شریف ہویا انہاں دی عظمت لگاں دسن۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں جان دی عظمت ہے جدو وصال ہویا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی، فرمایا کھودو قبر، جس ویلے قبر کھو دیتی گئی، قبر جس ویلے برابر ہو گئی ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قبر اندر آپ تشریف لے آئے نے، صرف جلوہ کاری نہیں ہوئے بلکہ قبر وچ لیٹ گئے نے۔ ہن ایک جملہ لگا بولن، امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب نوادر الاصول دے اندر لکھیا ہے، فرماندے نے فَأَيْنَمَا حَلَّ بِبُقَاتٍ فَدَاءَتْ تِلْكَ الْبُقَاتُ بِنُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جڑے حصے اتے قدم رکھ دے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال اتھاں چمکن لگ پئیں آئے ہائے ایک قیامت رو ملاقات ہوئے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، انہوں نے پوچھیا جی اماں جان تواڈی قبر کتنی نور و لا نور ہو گئی سی؟ وہ جواب دین گیا تو انہوں دسن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قبر دے اندر تشریف لے آئے نے اور آکے لیٹے نے، قبر نور و لا نور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر دے اندر اتاریا، جس ویلے قبر اندر اتاریا اس ویلے دعا کی تھی ہے یا رب العالمین فاطمہ بنت اسد دی قبر نو وسیع کر دے، وسیع کر دے، وسیع کر دے، انہوں کھلا کر دے، انہوں کشادہ کر دے۔ تے نالی کی عرض کیتا ہے یا اللہ تینوں میرا بھی واسطہ ہی تے میرے تو پہلا جڑے نبی رسول گئے نے تینوں انہاں دا بھی واسطہ ہی، اپنا بھی وسیلہ پیش کیتا ہے، پہلے نبیاں تے رسولان دا بھی وسیلہ پیش کیتا ہے۔ یا اللہ قبر نو کھلیا کر دے۔ اے او سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او وقت یاد کرو جدوں طواف کعبہ کر رہیاں سن، اس ویلے میں ولادت دے آثار ظاہر ہوندے نے پے، کعبہ دی دیوار شک ہو گئی، کعبے دے اندر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اماں جان تشریف لے گئیاں، اس جگہ تے جا کے آپ نے ویکھیا کی ہے تھوڑی دیر تو بعد چند نالوں زیادہ حسن و جمال والا بیٹا میری گودی اندر تشریف لے آیا۔ بڑا سونا بچہ، نور علی نور، تے پتہ کیسا سونا بچہ سی؟ میں دس دینا اس تے بھی میں روایتوں اندازنا، بلکہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کول سنو۔ کچھ چیزاں میں اپنے بچیاں واسطے دسنا ہوں نا، یاد رکھیو گلنا ہے، جتھے مشکات شریف دی حدیث ہے نا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ چنگے لوگاں دیاں علامتاں نے انہاں دے چہرے تے دھیان پوے تے رب یاد آ جائے۔ او دے تحت شیخ محقق رحمت اللہ پتہ کی لکھ دینا اشیاء علماء شرح مشکات دے اندر آپ فرماندے نے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے شان دیتا سی۔ میں بچے لگا دس میں کڈا سونا پیدا ہویا
انہا میرے اللہ نے شان دیتا وجاہت دیتی اس نو جمال عطا فرمایا جدوں آپ کروں بار تشریف لے ہوندے سن لوگ ویکھن والے آپ نو ویندے سن کوفہ دا علاقہ جتھے آپ دا دارالخلافہ لوگاں نے ویکھنا علی پاک آ رہے نے تے ویکھن والے ویکھ کے آندے کی سن نالے اللہ دی توحید دا اعلان کر دے سن نالے جناب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں شاناں وچ آپ اپنے کلمات بیان کر دے ہوندے سن تے آندے کی ہوندے سن لا الہ الا اللہ ما اعظم ھذا الفتح لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح اے کائنات والیو دیکھو آگے آج جوان کنا سونا جے کنا جوان جے کنا بہادر جے تے کنا علم والا جوان پہ لگدا ہر پاسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تمہاں پہ گئیاں جس ویلے بلب ملاتے باسعادت ہوئی ہے ہر پاسے چرچے ہو گئے نے میں کیا ہون بھی کیوں نہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو تھوڑا شور کٹاؤ تے بے سے دی کھول ہو جانا جی تو آواز کھول دی ہے تھوڑا جا کٹ کرو ایدہ ذرا جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو انہوں بالکل معافی ہے کوئی بچہ بیٹھا ہے انہوں بھی معافی ہے پتر تسی بھی ذرا آہستہ پڑھ لو کوئی بیمار اللہ انہوں صحت دے وہ بھی آہستہ پڑھ لے تے جڑا تھکا ہے وہ بھی ہوڑی پڑھ لے تے جڑا سمجھدا بھی میں چلو آتے گیا ہی ہیں تو انہوں بیٹھا ہوں وہ بھی آہستہ پڑھ لے تے جیڑا مولا علی پاک دے ذکر واسطے آیا نا میری دعوت انہوں ہے کیڑا کیڑا ذکر کرنا چاہتا ہے اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیڑا ذکر جائز سمجھدا صرف وہ نہیں ہاتھ چکنا ہے باقی نہیں کوئی ضروری نہیں سارے واسطے تے مسیتے ہاتھ ہو چکے جنہیں پڑھنا ہے اپنے اپنا دھوکھا نہ کریا جے مسیتے بہ گئے اے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لو فضا ذرا گونج جائے تے انج پڑھو کہ اپنا ایمان خوش ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے گا مولا علی بھی راضی ہو جائیں گے مل کے ذرا آکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر جدھر زور لاؤ جدھر بھی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی 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 ہے آنکھوں جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی جدھر بھی دیکھو
جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گودی دے اندر اسنو جمال والا بچہ، لیکن اکھاں نہیں کھولدا پیا، اکھاں بولو اکھاں نہیں کھولدا پیا، پریشان نے جناب ابو طالب آ گئے، انہوں نے آ کے ویکھیا اے اکھاں نہیں کھولدا، سیدہ فاطمہ بنت اسد ویکھن لگ پئیاں یہ بچہ اکھاں نہیں کھولدا، گھبرا گئے، پتہ نہیں نظر ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتے بینا ہے کہ نہ بینا ہے، سمجھ نہیں آؤندی، پر وچ راز ہور سی، راز وچ ہور سی، انہاں نو یار دیاں اڈیکاں سن، آئے ہائے ہائے، بیت اللہ دے وچ حبیب اللہ دا انتظار ہے، انتظار ہے، اج بیت اللہ بھی خوش ہوئے گا، یار آ رہا ہے، محبوب آ رہا ہے، مطلوب آ رہا ہے، مقصود کائنات آ رہے نے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آنکھاں دے اندر آنسو نے فرمایا چچی جان کیڑی گل تانوں روا رہی ہے، عرض کر دیاں نے میرے سونے پتیجے من مونے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں واری جاواں میں قربان جاواں، اے بچہ جڑا میری گودی وچ آیا ہے اے اکھاں نہیں کھولدا پیا، میں پریشان ہاں، تیرے چچا پریشان نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان لیاؤ اے بچہ نبوت دے بازواں تے دے دیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ تے اپنے نورانی کلائیاں تے بازو اگے کیتے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بازواں تے رکھے آئے، جس ویلے بازواں تے رکھن دی دیرے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غور کیتا ہے رخ بدوہا سامنے ہویا ہے، فوری طور تے میرے علی پاک نے اکھا کھول لیاں، پڑھ دے ایتھے پڑھ دے، ایک مصرہ آندے نے پڑھ دیو جی، میں ایتھے فٹ کر لینا انشاءاللہ، اکھاں کھول دیتیاں نے تے مولا علی اکھاں کھول کے آندے ہونگے، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، اڈیک مینو مدنی دی، مل کے ذرا کہہ دیو کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، اڈیک مینو مدنی دی،
کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینوں مدنی دی اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے مننا والی باری اڈیک منو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینو مدنی دی آیا رخے ودہا واللیل زلفاں ما زاگ دا کاجل ہا میم دے کنڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور حسن و جمال کمال سامنے ہویا نا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں کھول دے دیا جدوں ہوئے نا ذرا جوان صحابہ دا مجمع لگا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ آقا حکم وہ فرمایا وہ چھوٹے ہوں دیا اکھاں نہیں سانی کھولیاں انج کیوں آئے آئے کیا بات ہے آندھ نے سونے میں عالم روا ویچی اپنے عشق نے وعدہ کیتا پہ اکھاں ادوں کھولنی ہے جدوں محبوب دا چہرہ سامنے آگا میرا ایک پیغام ایتھے میرا کی بلکہ مولا علی پاک دے پیغام سمجھ لو لیکن دین میں لگا پیغام ہے یہ دے وچوں ہی لگا دین فیض مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ میں بنڈن لگا ہوں نوجوانوں اے جس حسن نہ تسی پیار کر کے موبائلان دے ذریعے اپنے ایمان نو تباہ کر دے ہو نا پہ اور توانو نہ قبر یاد نہ حشر یاد نہ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونا یاد نہ قبر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو منہ بکھانا یاد تے نہ قبر دے سوال و جواب یاد نہ قیامت دا حساب کتاب یاد نہ میدان معاشر دی حاضری یاد کچھ بھی یاد نہیں نہ عذاب جہنم یاد میری ایک دعوت ہے توڑے نا ایک پیغام ہے وہ کیے کہ مولا علی پاک ورگا عشق پیدا کرو اپنے اندر او دی ایک چنگاری پیدا کرو کہ اساں ایک کائنات دا حسن نہیں ویکھنا اساں جدوں بھی ویکھنا ہے محبوب دا چہرہ ویکھنا کیونکہ جس حسن سے تو پیار کرتا ہے اس چہرے کا حسن 25-30 سال بعد ختم پھر تو دوسرے کی تلاش کرتا ہے دوسرا چہرہ تلاش کرتا ہے کائنات میں ایک ہی چہرہ ہے وہ ہے چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چہرے کا حسن کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ حسن ودی جا رہے ہیں یہ ودی جا رہے ہیں یہ ودی جا رہے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن جتنا نور ہوگا میدان معاشر میں وہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا نور ہوگا ہاں اس لیے یہ پیغام ہے اس کو پلے باندھ لے ورنہ قیامت کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مولا کسی نے بتایا نہیں تھا کسی نے سمجھایا نہیں تھا اور ایک بات میں یہاں اور کر دوں کیونکہ خالی تقریریں کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک ساتھ عمل کی بات نہ ہو سارا کچھ ہو جائے عمل کی بات ہی نہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ تقریر مکمل ہو گئی ہے ہاں عقیدہ بیس ہے یہ بنیاد ہے یہ روٹ ہے یہ جڑ ہے یہ تنا ہے یہ اصل ہے یہ ام ہے لیکن اوپر عمل کی جو عمارت ہے نا وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ عمل سے بھی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سنیے ذرا بات جنہ زلفہ نہ تسی پیار کر دے اس دنیا چ رہ کے بھائی کیوں پیار کیتا ہی وہ ایک غلط کم کیوں کرنا ہے وہ مینو جی دا
وال بڑے چنگے لگے نے جی. او بھائی ان بالوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے. جن بالوں سے تو پیار کرتا ہے اس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے قرآن میں. جی نہیں رضوی صاحب بالکل نہیں ہے, پورے قرآن میں نہیں ہے. تو میں پھر عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, پھر ایسے کرو, ان زلفوں سے پیار کرو جن زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ واللیل اذا سجا. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تیری زلف نازنی کی قسم, تیری زلف امبری کی قسم, تیری زلف لیل کی قسم. اور اگر نہیں سمجھ آئی میں اور طریقے سمجھا دیتا ہوں. جس محبوب کے بالوں سے تم پیار کرتے ہو, اس محبوب کے بالوں کا ایک ٹکڑا اگر تیرے چائے میں گر جائے تو چائے پی لیتا ہے یا گرا دیتا ہے؟ گرا دیتے ہو نا. لسی کے گلاس میں آ جائے تو پھر لسی گئی, دودھ گلاس سے آ گیا دودھ گیا, پانی پیندے آ گیا تو پانی گیا. تو جے وہی محبوب صاحب آٹا گنن, پھر روٹی پکان, پھر ایک وال او دا ویچ آ جائے تو کی خیال ہے پھر روٹی لنگ جاندی ہے کہ رہ جاندی ہے؟ رہ جاندی ہے نا, روٹی پھر نہیں کھا دی جاندی. کیوں جی؟ جی دل خراب ہو گیا جی, متلی آ رہی ہے, طبیعت ناساز ہو گئی. محب صاحب کے انداز اندر سے اور باہر سے بدل گئے. کہاں گیا تیرا پیار, کہاں گئی تیری محبت؟ لیکن جس بالوں سے پیار کرنے کی دعوت یہ گناہگار دے رہا ہے, وہ بال ایسے ہیں ساری کائنات آج بھی ترستی ہے کہیں میرے آقا کے بال مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے. کی خیال ہے؟ سب کائنات ترستی ہے کہ اوریجنل بال مبارک کہیں آنکھیں ٹھر جائیں ان کی زیارت کر کے, کہیں وہ مل جائیں پانی میں گھول کے پی لیں, اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. جس طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی بروایت مسلم شریف, پر مانے تو وہ جو مسلم ہو اور شریف ہو. اللہ اکبر. میرا اپنا وجدان ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیر بھائی تھے, انہوں نے پوچھیا تے ہونے علی خیر سی کعبہ بھی اتھے سے تو کعبہ ویکھ لیں دو. جی ایک سوال ہے, کعبہ دیکھتے, کعبہ کی فضائیں دیکھتے, حرم پاک دیکھتے, پر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چناؤ کیا. آئے آئے جی سونا لکھیا ہے, جنہیں مصرع لکھیا ہے نا بڑا سونا لکھیا ہے, تے جواب بھی بڑا سونا انہیں لکھیا ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہونگے میرے پیر بھائیو, تو انہوں بھی پتہ ہے تے میں انہوں بھی پتہ ہے, تو سامی تکیا تے میں بھی تکیا ہے کہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. اور زمانے میں محمد شاہ پیارا ہو. اے جملہ پڑھو 3-4 باری. زمانے میں محمد شاہ پیارا, زمانے میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا. زمانے میں محمد
محمد سا پیارا. چلو مصرع پھر پڑھنے ہیں. پہلا ایتھے حضرت علی پاک دا عقیدہ دساں تانوں. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع تے اپنا عقیدہ واضح کر دیاں فرماندے نے کائنات والیو میں علی دا عقیدہ وے شک نہ کرے آجے لمارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا بھی میں آپ جیسا کوئی نہیں ویکھیا تے سرکار تو بعد بھی کوئی سرکار ورگا کوئی نہیں ویکھیا. دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا اور جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی جو زلفوں سے نمس ہو تو گٹا کالی نہیں ہوتی. تے شان کی ہے میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھے آئے آپ نے ویکھے آئے وے جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ. اے ویکھیا نے پیدا ہوندیاں کی ویکھیا نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا نے 8 یا 10 سال دی عمر ہو گئی. اس تو ہی پہلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا میرے چچا میرا دل کر دائے اپنے چچا تے تیرے بھائی ابو طالب دے گھر جائیے تے ایک بچہ تسی لے اونا دا ایک بچہ میں لے کے آ جانا. کیوں میرا چچا تے تواڈا بھائی جناب ابو طالب ایک کثیر العیال نے قلیل المال نے بچے زیادہ نے کوڑ پیسے کوئی نہیں خرچہ زیادہ کوئی نہیں بڑا مشکل نہ گزارا کر دینے. عباس کہن لگے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے میں نو مشورہ بارے چے چلو چلنے ہیں. جناب ابو طالب دے گھر چلے گئے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تے جا کے اپنا آن دا مقصد پیش کیتا. انہاں کیا بالکل تواڈے بچے نے جویں تواڈی صلاح کر لو. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو لے کے اپنے گھر آ گئے. جدوں میرے آقا دی واری آئی آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گودی پایا تے سینے لایا تے لے کے گھر آ گئے. میں کہ علی پاک میدان لٹ گئے ہو میدان مار گئے ہو بڑا کمال اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے کہ تسانوں اللہ تعالیٰ نے گودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے. تہاڈی تربیت بھی میری سرکار نے آپ کی تھی. شاہی صاحب جاگ رہے ہو بڑا پرانا بیلی ہے ساڑھا ہے ماشاءاللہ اللہ صحت دے ہی رکھے اللہ تندرستی دے پر یارم آ رہی تھی ساڑھنا بے وفائی کر گیا بیلی وہ کوئی گل نہیں پھر کی اساں کی آکھا یہ تو صبر والے لوگ ہاں جی توجہ ہے جناب اینے کو نہ تسی ذرا فریش ہو گئے ہو تازہ دم ہو گئے ہے توجہ بولیے ہے توجہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں لے کے گھر آ گئے نے پھر اعلان نبوت فرمایا
40 سال دی عمر مبارک اعلان نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہ صفات کٹھیاں کیتا لوگانوں لیکن لوگاں نے اپنی گل دا اظہار کھل کے نہ کیتا بلکہ کئیاں نے وچوں انکار کیتا بالآخر میرے اللہ دا فرمان جاری ہو گیا وانذر عشیرتک الاقربین اے سونے اپنے قریبیاں نو ڈر سناؤ 40 بندے قریبی جمع فرما لے بڑے بڑے انہاں دے اندر بڑے بڑے سوکھے لوگ لینڈ لارڈ تے پیسے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے کھانا پکایا ایک دو بندیاں واسطے آن والے 40 لوگ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے اندر خیال آیا اے تکسیر تام دا معجزہ سامنے آئے گا اے کلمہ پڑھ لڑنگے لیکن وہ بندے اپنیاں گلاں تے پکے رہے انہاں دے اندر کوئی بھی کلمہ پڑھنے واسطے تیار نہ ہویا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے آپ دی عمر پاک 8 یا 10 سال دی عمر ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے سونے چہرے والیا بالکل ٹینشن نہیں لینی بالکل فکر نہیں کرنا یہ جان اپنے گھرانوں کوئی گال نہیں نے کلمہ پڑھیا تینا دی مرضی ہے پر میں کلمہ پڑھنا وا میرے جسم وال نہ ویکھے آجے میرے صلاحیتاں وال نہ ویکھے آجے میرے قد وال نہ ویکھے آجے میری عمر وال نہ ویکھے آجے میری جسم دی کمزوری وال نہ ویکھے آجے بلکہ سونیا میری قوت ارادی نو ویکھے آجے میں تو اڑنا وعدہ کرنا وا پیا نالے کلمہ پڑھنا نالے وعدہ کرنا مدینے دیا تاجدارا میں نو جدوں بھی موقع ملے گا میں پچھلیاں مورچیاں چ نہیں بلکہ اگے ود کے اگلیاں مورچیاں وچ لڑدا میں نو پاؤ گے میں تواڈے سجے بھی لڑاں گا تواڈے کھبے بھی لڑاں گا تواڈے اگے بھی لڑاں گا تواڈے پیچھے بھی لڑاں گا انہاں کافراں بے ایماناں نو پتہ لگ جائے گا ایک کائنات وچ علی بھی ہے وے جنوں محبوب دی گودی بھی نصیب ہوئی ہے تے تربیت بھی نصیب ہو گئی ہے تھکتے نہیں گئے یار اللہ یا حق جاری ہے توڑے کو بچے ہی نہیں قابو ہوں گے دسو عمران خان سارے آندے نے ملک نہیں سامبھے جاندے ملک مویاں دا سر سامبھے جو نیانے نہیں توڑے کو قابو ہوں گے 2.5 بوٹیاں فتو باغ بنتے ہیں کو نیانے نے کوئی نہیں سامبھے جاندے ہائے ہائے توجہ ہے جی سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے وعدہ کر لیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سونیا فکر نہ کرے آجے میں اپنی زندگی برسات دوں گا یا رسول اللہ ہے ذوق جنہ بازو چکے سن انہاں واسطے ہے ذوق مل کے ذرا آنکھوں میں اپنی زندگی برسات دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی برسات دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی برسات دوں گا یا رسول اللہ آقا یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ
میرے اللہ تعالیٰ نے انہا عظمتان دی وجہ نال انہا شانان دی وجہ نال 300 آیات کریمہ نے جڑیاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ قرآن وچ نازل فرمائیاں کنی آیتاں 300 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے انہیاں آیتاں کسے واسطے نازل نہیں ہوئی جنہیاں مولا علی واسطے نازل ہوئی جی ایک دو آیتاں پڑھ لئیے جیڑیاں آپ دی شان میں نازل ہوئی ایک شان آیت کریمہ نازل ہوئی رب العالمین نے فرمایا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین ایتھے بالمؤمنین اس تو مراد مولا کائنات نے کون مراد نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نے دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اتھے صادقین تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت ہور برکت واسطے سن لو جڑی آپ دی شان اندر نازل ہوئی ہے ایک آیت اور سن لو رب العالمین نے فرمایا اسے قرآن پاک دی آیت کریمہ میرے اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک روایت دے مطابق کہ اے آیت حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ دی شان میں نازل ایک گل تاریخ دمشق امام ابن اساکر رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بسند متصل موجود ہے بڑیاں جی تینہ تو کہ جمع شروع ہو جاندی ہے نا جی وہ باقی تسی پڑھ لے ہوگے اللہ اکبر جی کی ٹائم ہویا پونے 12 ہو گئے بلے 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 چلو کوئی نہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہون مانگلا منگن دا ویلا کھول گیا دروازہ وہ جڑا وعدہ کیتا سی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ میں ہر جگہ تواڈے نال ہوواں گا تے لڑاں گا غزوہ بدر آیا اتھے بھی آپ نے وعدہ پورا فرمایا غزوہ خندق دا ویل آیا اتھے بھی وعدہ پورا فرمایا غزوہ احد دا ویل آیا اتھے بھی وعدہ پورا فرمایا غزوہ خیبر دا ویل آیا اتھے بھی وعدہ پورا فرمایا غزوہ تبوک دا ویل آیا اتھے بھی وعدہ پورا فرمایا کوئی غزوہ ایسا نہیں جتے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے اور بلکہ اگے ود کے جا کے کافران دا کچومبر کر دے رہے نے بلکہ غزوہ بدر دی اگر میں گل کرا مرب سامنے آیا ہے انہیں رضیہ شیر پڑے آئے وہ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلا باطل المجرب کہنے لگا سارا خیبر میں نو جان دائے میرا نام مرحب ہے اصلے نہ لیسا بڑا اصلہ میرے کول باطل جوانا مجرب تجربہ کارا مولا کائنات مسکرا پہ فرمایا یا اپنا رضیہ مصرہ پڑھ لے آئی ان علی دا بھی ذرا سن لے
تے تسی بھی ذرا سن لیا جے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرب دے سامنے آپ نے کی جملہ بولے آئے آپ نے رضیہ شیر پڑھیا آپ نے فرمایا تو تے سارا خیبر تینوں جان دائے کہ تو مرب ہے میری گالے وے اناللہزی سمتنی امی حیدرہ فرمایا اللہ دیا سن لے علی دی گال میں ہووا میرا نا میری ماں نے حیدر قرار رکھیا کوئی تگڑا بندہ ہے کوئی ترتیب نہ نعرہ مارن والا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تھوڑا آواز اوپن کر دیں نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی انہیں آکھیا میں بڑا تگڑا ماں فرمایا ہے انہیں پتہ لگ جانا آپ جدے کلوی لڑ دے سن جا کے فرمان دے سن ویخ لے تیرے سامنے کونے مینوں علی آندے نے مینوں علی آندے نے شاہ مردان آئے 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 شیر یزدان قوت پروردگار آئے آئے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے ذوق تے پڑھ لئیے نہیں یہ ذوق ہے تے پڑھیے یہ سارے میرے نال تے پڑھیے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار 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 لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں اللہ دی بارگاہ دے اندر تواڈے واسطے دعا کرن لگا وا یا العالمین جڑا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سینے دا زور لا کے کرے بخل نہ کرے بزرگانو معافی بچیانو معافی بیمارانو معافی جدا نیکی نو نہ دل کرے انہوں بھی معافی جڑا علی پاک دا ذکر جائے سمجھدا ہے انہوں معافی کوئی نہیں جڑا علی پاک دے ذکر نو عبادت جاندا ہے انہوں بھی معافی کوئی نہیں یا اللہ جڑا جوان ہوئے سینے دا زور لا کے علی علی کرے ذکر
ذکر مولا کائنات کرے اج رات جا کے سوے انہوں مولا علی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے پھر صبح اٹھ کے وہ بھی یہ ہوئی نعرہ لائے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا لا سیف جتھے علی آندا نا تواڈے ہاتھ اٹھ جانے چاہیے نے اوتھے ہاتھ تھلے نہیں پھریانے چاہیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی کسے ماڑے بندے دا نام نہیں علی کسے کمزور بندے دا نام نہیں علی نائے جرت دا علی نائے بہادری دا علی نائے کفر دے اندر لرزہ تاری کرن دا صدقے جامعہ تواڈی ٹھنڈی سبحان اللہ انہیں آکھیا میں مرحبا فرمایا میں حیدر کرار تو مرحبے میں حیدران دینے اس شیر نو جڑا حملہ کرے تے چھڑے نا حیدر تائیں تے آپ نے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ کلئی سے غابات کریہ المنظرہ فرمایا میں کچھار وے چھپے ہوئے اس شیر دی طرح جڑا حملہ کردہ تیس نیس کر دیندہ بوٹیاں وکھریاں ہڈیاں وکھریاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیندہ ہے انہیں آکھیا علی دھیان کری میں مرحبا آپ نے فرمایا میرے والوی دھیان کری میں شیر خدا آئے کو گلہ سواد لے کے سنیا کرو چس لیا کرو گلہ وچوں میں شیر خدا انہیں آکھیا پھر کیے فرمایا تینوں میں سمجھانا وہاں پیا آرام نہ باہر نکل جا دفع ہو جا خیبر چھڑ دے انہیں آکھیا نا جب میں چھڑیا میری ناک کٹ جائے گی میں لڑنا ہے فرمایا تینوں میں آنا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو آیا لڑن علی ناڑ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے ذوق بڑھندہ جی میں اس وقت انہوں پوچھ لینا بھی جی توجہ ہے اجازت ہوئے تو پڑھ لئیے چونکہ 12 بجے اجازت بھی تو لینی پہندی ہے 12 جو بج گئے پڑھ لئیے فرمایا بندہ بن جا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو علی سے لڑ
سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، وہ تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا۔ اے جے لفظ شیر تو ہوڑی آکھیا نا تے میں 12 دی سوئی تو پہنا اتھے ہی چھڑ دینا جاؤن، میرا تے دل ہے 12 بجے تک جائیے اسی شیر انج آکھو بھی شیر بنو۔ تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا، ہائے ہائے تو شیطان کی لومڑی علی خدا، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے، وہ تو شیطان کی لومڑی علی خدا، علی خدا کا، علی خدا کا، علی خدا کا۔ حملہ کر، فرمایا نہیں مسلمان پہل نہیں کر دے، کر حملہ، انہیں وار کیتا علی پاک نے ڈھال تے روکیا، انہیں آکھیا علی ہن کر وار تیری واری ہے، آپ نے وار کیتا، انہیں ڈکیا وار، پھر اس دا وار علی پاک دی ڈھال، جدوں ویکھیا ڈھال نہیں، ہن انج نہیں، آپ نے جڑا خیبر دا دروازہ سی جنوں 40 بندے ہلا بھی نہیں سن سکدے، تلوار سجے ہاتھ وچ ڈھال کھبے ہاتھ وچ، آپ نے اس طرح انہوں کھبے ہاتھ نال پھڑ کے ڈھال بنا لیا، فرمایا آ مقابلہ کر، آ مقابلہ کر، تینوں پہلا دسیا سی تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا۔ کیتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار، پھر سٹیا زمین دے ہوتے ٹکڑے کر کے زمین ہوتے سٹے آئے، وہ کہنے لگا میں نو سمجھ آ گئی، آج بڑا نہ توڑا سنے آزی پر آج سمجھ آئیے، ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، آج دل یہ کہتا ہے کہ تو ہے تیرے کرار۔ اللہ اکبر یا رسول یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس بھئی میں سمیٹنے لگا ہوں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سی کہ روڑے پینے نے، حضرت علی پاک نے پتا سی کہ روڑے پینے نے، آپ دے دل وچ خیال آیا چلو روڑے نبیڑ جائیے، روڑے کو جو نبیڑ جائیے، لوکاں واسطے ونڈ کرنی آسان ہو جائے، صراط مستقیم تے چلنا آسان ہو جائے۔ میں وہ دے واسطے ایک کوئی لگا گل پیش کرنا، مدینہ شریف دے اندر ایک عرابی آیا، پینڈو دیہاتی بدو ویلچر، وہ کوئی سواری سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھو گزرے تھے، آپ نو سواری پسند آ گئی، سواری پسند آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنیاں انہوں سرکار مدینہ نہ کیویں کرے، انہیں آکھیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچنی، آپ نے فرمایا کنے دی، انہیں آکھیا یہی نے دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سواری دے دیو، قیمت آ جائے گی، قیمت آ جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے کے تے تشریف لے گئے،
حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ اس بندے کو سواری سی ان سواریوں خالی ہے. آپ نے فرمایا سواری کتھے ہی؟ انہیں آکھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پسند آئی تے لے گئے نے. حضرت علی پاک فرمان لگے قیمت دے گئے نے؟ قیمت دیتی نے؟ انہیں آکھیا نہیں جی قیمت نہیں، آپ نے عطا فرمائی، فرمایا نے کہ آ جائے گی، قیمت پہنچ جائے گی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا موقع بڑا ہے گل سمجھان دا. آپ نے فرمایا جا جلدی کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا تے جا کے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت. تے حضور تسی ظاہری طور تے وصال فرما گئے، مزار پر انوار دی زینت بن گئے، تے پھر میرے پیسے کنے دینے؟ وہ ذرا ونڈ کر جو سونیا میری. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی جاؤ تسی تے جا کے نہ گل کرو. وہ سادہ بندہ سی، وہ چپ کر کے مولا علی پاک دے کہن دینا سرکار مدینہ سے بارگاہ چلا گیا. ذرا جا کے گل سنیا جے، جا کے توجہ نال. وہ چلا گیا تے جا کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے تساں لین دی تے پیسے کو نہیں دیتے، قیمت کو نہیں ادا فرمائی. تے حضور جے وصال شریف توڑا ہو گیا تے پھر کون پیسے دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر، جے میں نہ ہویا تے میرا ابو بکر صدیق تیرے پیسے دے گا. نہیں 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 میں نے توڑے دے رحم ہون لگ پیا، ان چونکہ 12 بج گئے نے. توڑی سبحان اللہ تو میں نے پتہ لگ گیا بھی توڑی بس ہو گئی. اونچی بولو نا، اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو. ایدو وڈی ونڈ ترتیب دی کتھوں لیاواں جیڑی مولا کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کروا دیتی. چلا گیا جا کے پوچھیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرا نہیں، منو نانا تو پایا تو میرا ابو بکر صدیق، میرے تو بعد میرا ابو بکر صدیق تیری سواری دی قیمت دے گا. وہ واپس آ گیا. حضرت علی پاک رضی اللہ تو اتھے کھلوتے اسے جگہ. وہ آگے کہنے لگا حضور میں وہ آیا. آپ نے فرمایا 10 جواب کی لبائی، جواب کی ملے ہے؟ انہیں آکھیا سونے جواب میں ملے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں نہ تو پایا، میں نہ ہویا تے پھر تیری قیمت ابو بکر صدیق دے گا. حضرت علی پاک مسکرائے، فرمایا پھر دیر نہ کر، دوڑ کے جا، جلدی جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اے عرض کر سونے ہاں جے صدیق بھی نہ ہوئے تے جے صدیق بھی نہ ہوئے تے پھر سواری دی قیمت کون دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرا نہیں، فکر نہ کر، پھر تیری سواری دی قیمت میرا عمر فاروق دے گا. وہ واپس آ گیا. علی پاک رضی اللہ تو اتھے کھلوتے. فرمایا ہاں بھی بیلیا کی جو آپ لبائی ہونا کیا جی عمر پاک دین گے، عمر فاروق دین گے. حضرت علی پاک رضی اللہ تو مسکرا پہ. آپ نے فرمایا پھر جلدی کر جا تے جا کے پوچھ جے عمر بھی نہ ہوئے تے پھر. وہ سادہ بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر چلا گیا. گل نو گوایا جے نہ جاگ دے رہا جے توجہ نہ سنیا جے بندہ وہ چنگا جدا خیر چنگا ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا. اے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی جلوہ فرما نہ ہوئے تے ابو بکر صدیق قیمت دین گے، جے ہو نہ ہوئے پھر عمر فاروق دین گے. اے سونیا زندگی دا کی پتہ لگدا ہے جے عمر پاک بھی نہ ہوئے پھر کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیلیا فکر نہ کر، پھر میرا عثمان غنی تیری سواری دی قیمت ادا فرما دے گا. کون ترتیب ویندے ہو پہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ قیمت دین گے. واپس چلا گیا. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کھڑے نے.
فرمایا کی جواب لبائے وہ آندھے نے جی عثمان کی مت دیں گے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیلیا جا جلدی کر فیصلہ کروا کے آ یہ عثمان بھی نہ ہوئے پھر قیمت کون دے گا توجہ نال حدیث دا آخری جملہ یا ہوندہ ہے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر وہ عرابی چلا گیا جا کے عرض کردہ مازاق دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا واللہل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسی جلوہ فرمانا ہوئے پھر قیمت صدیق دیں گے یہ صدیق نہ ہوئے پھر عمر دیں گے یہ عمر نہ ہوئے توجہ یہ عمر نہ ہوئے پھر عثمان دیں گے یہ سونے چہرے والے یہ عثمان بھی نہ ہوئے پھر قیمت کون دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آؤن والیا بار بار سوال کرنے والیا پھر قیمت ہو دے گا جڑا بار بار تیرے پھیرے لواندہ ہے بیا سمجھ آئی کہ کوئی ہاں حق فرید یا فرید پھر قیمت ہو دے گا جڑا بار بار تیرے چکر لواندہ ہے پیا جڑا تینوں بار بار پیج لائے پیا علی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا دیتا نے کوئی انکار نہیں حوالہ دے دیں فائدہ ہو جائے گا جی ضروری ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے شیخ حضرت امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ دی کتاب الفتن صفحہ نمبر 58 کتاب دا پاسا سجا دار المعرفہ بیروت لبنان دا ایڈیشن اس دے اندر ہے روایت اپنی سند دے نال لکھی ہے پھر قیمت کون دے گا جڑا بار بار تین کل دائے بیا اے علی پاک توڑی عظمتان تو قربان ونڈ کرا دیتی جے فیصلے کروا دیتے جے سانو توڑے نال پیارے آئے آئے سانو توڑے نال پیارے تے جدوں پیار ہوئے دل کردہ محبوب دا نام لکھی آؤ محبوب دا نام سنی آؤ محبوب دا نام پڑھی آؤ محبوب دا نام لئی جاؤ اس سے واسطے اسی کی کرنے انہیں میں اپنی گل کرنا ہوں میں دھیانا ہونا علی لکھنا کوئی چشتی بیٹھا ہوئے گا میں نے سمجھ لے گا علی لکھنا میں علی سننا میں علی لکھنا میں علی میں علی میں علی میں علی میں علی لکھنا سمجھو بھی میں علی لکھنا محبوب نے میرے میں علی لکھنا میں علی سننا علی پڑھنا علی کہنا علی کہنا او بہ جا استاد دیا پترا بہ جا تھلے اسی بھی نکے ہوں دے مسیطے انجی کر دے ہوں دے سانو بچیاں نہ پیار ہے بھائی وہ نکے ہوں دے مسیطے جاندے تو ہمیں کڑا موریاں کھلون جاندے میں علی
علی سننا علی پڑھنا علی کہنا میں علی لکھنا کہتے چشتیاں دا مجمع ہوئے تو میں پڑھا ہے نہیں ہے نا چشتی ماشاءاللہ میں نے پتا ہے میں علی لکھنا میں علی لکھنا میں علی سننا علی پڑھنا علی کہنا گزر دیئے گزر دیئے گزر دیئے اے زندگی میری عبادت عبادت میں وہ دی وجہ کی ہے وجہ ہے میں علی لکھے چلو سن لو بھئی آخری گل آخری تو مراد میری ہمیشہ آخری ہوندی ہے صحیح میرا یہ اصول ہے جو آخری کہہ دیتا ہوں پھر وہ آخری ہوتی ہے ایتھوں ہی میں لگا گال کرنے تھے وچوں گزر دیئے زندگی میری عبادت ہی عبادت میں تین فرمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توجہ بھائی توجہ تین فرمان النظر الى وجہ علی عبادتن میرے علی دا چہرہ وکھنا عبادت ہے جیڑا مندہ صرف وہ سبحان اللہ بولے صرف وہ بولے سبحان اللہ النظر الى وجہ علی عبادتن علی دا چہرہ وکھنا عبادت ہے ایک بندہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے وچ ہے وہ بڑی دوروں کی تو آیا مولا علی پاک نو ویکھن واسطے علی پاک دا پتہ لگا کہ او پراں کھڑے نے لنگن نو راہ بھی کوئی نہیں بندہ جا بھی نہیں سکدا چہرہ بھی پرلے پاسے وے او پشتے انور نو ویندا ہے سجیوں ویندا ہے کھبیوں ویندا ہے پر چہرہ نہیں ویکھ سکدا او کی کرے او تے نظر الہ وجہ علی عبادت ان کوئی نہ آیا ہن او دا کی حال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیہ فکر نہ کریں اسی ایک اور فرمان جاری کر دینے ہیں النظر الہ علی عبادتن میرے علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے اچھی 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 پہلی روایت کی ہے چہرہ ویکھنا عبادت دوسری روایت کی ہے علی ول ویکھنا عبادت یہ تو کوئی چہرے تخصیص نہیں ہن تیسری حدیث سنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اسیاں ساڑھے واسطے کی ہے فرمایا تواڈے واسطے بھی میں فرمان جاری کر چھڑیا ہے آقا کی فرمایا ذکرو علی عبادت اور میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر کرنا بھی عبادت سانو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہیں کیتا سانو بھی خائب و خاسر نہیں رکھیا سانو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حصہ عطا کیتا ہے ذکر علی عبادت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرنا عبادت ہے اے پینتن پاک وچ رہ کے کر لو تامی عبادت تے جس صحابہ وچ رکھ کے کر لو تامی عبادت ادھر بھی عبادت تے ادھر بھی عبادت پر زبان تے علی علی اللہ تعالیٰ سانو عشق و عطا کرے
وہ کردار عطا کرے، وہ گفتار عطا کرے، وہ شرینی عطا کرے، وہ حلاوت عطا کرے کہ جیڑی آوے تے مولا علی پاک ساڑھے تے خوش ہو جان۔ حقیقی محبت اللہ سانو نصیب فرمائے۔ 5 وقت دی نماز، جھوٹ تو پرہیز، غیبت تو پرہیز، چگلی تو پرہیز، عدالت جا کے پڑوسیاں دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں دین تو پرہیز، کٹ تولن تو بچنا ہے، کٹ ناپن تو بچنا ہے، اور لوکاں دیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تے بہواں دا حیا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگاں دی نظر وچ ساڈیاں ماواں بہناں اور بیٹیاں دا حیا پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔